خواتین و حضرات، آج بھی کئی لوگ غیر موافق الفطرت مخلوقات پر یقین نہیں رکھتے، خاص طور پر جنات پر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ کئی بار جنات کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں مخاطب کیا ہے۔ صرف قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے لیے بھی بہت سے انتظامات کیے ہیں، جس میں خاص کر انسانوں کے علاوہ جنات کا نام وضاحت سے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے اور انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی ایک دلیل، سب سے بڑا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ بعد میں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کا نام دیا گیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ اسی حوالے سے سعودی عرب جانے والے، خاص کر مکہ کا رخ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود ایک واقع بستی کا نام بستی جن بھی ہے۔ جو زائرین کرام مسجد الحرام کا رخ کرتے ہیں حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار یہ مسجد جن سمجھی جاتی ہے۔ جنوں کے حوالے سے اس مسجد کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، جو ہم آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، چینل پیپل آئی میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم جنوں کے ساتھ منسوب کی جانے والی پاکستان میں موجود دیگر مساجد کا بھی، دیگر جگہوں کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا پیپل آئی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام دوستوں تک پہنچتی رہیں اور آپ ہماری انفارمیٹو ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہو کہ لاہور سے قصور کی جانب جائیں تو قصور کے نواحی علاقے میں ایک رنپور کی مسجد، جو جنوں والی مسجد، کافی مشہور ہو چکی ہے، جو دیکھنے میں تو کسی بھی عام مسجد جیسی ہے، لیکن اس سے جڑی داستانیں اسے عام رہنے نہیں دیتی۔ 600 سال پرانی اس مسجد کو اہل علاقہ جنوں والی مسجد کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اس مسجد کو جنات نے لا کر یہاں پر رکھا ہے۔ اگر کبھی اتفاق ہو آپ تمام احباب میں سے کسی کا قصور جانے کا تو وہاں کے نواحی علاقے رنپور چلے جائیے گا، اور اگر آپ وہاں پر کسی موجود پرانے بزرگ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بزرگ جو 5 پیر کہلاتے تھے جب زندہ تھے، جب وہ یہاں آئے تھے تو بڑے پیر صاحب نے اپنے ایک موکل کو، یعنی ایک جن کو جو ان کے تابع تھا، حکم دیا کہ یہ جگہ ویران ہے، اسے آباد کرنا ہے، تو جا اور بنی بنائی مسجد جو مکمل ہو اسے اٹھا کر یہاں لا۔ تو روایتوں میں یہی ہے کہ وہ جن وہاں سے چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بنی بنائی مسجد تھی جو اس نے یہاں لا کر رکھ دی، جو آج بھی رنپور کے علاقے میں جنوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ خواتین و حضرات، اس مسجد میں طویل عرصے تک نماز کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اہل علاقہ نے گزشتہ ماہ یہاں نماز کا سلسلہ تو شروع کیا ہے، لیکن آج بھی یہاں عشاء کی نماز کے لیے کوئی نہیں آتا۔ مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جنات کو خود یہاں دیکھا ہے، یعنی اہل علاقہ میں خوف و ہراس کی صورتحال بھی موجود ہے، تو اس حوالے سے وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی کتراتے ہیں۔ صبح دوپہر شام یعنی فجر، ظہر، عصر اور مغرب تک کی تو نمازیں اور اذان کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، لیکن عشاء کے وقت کوئی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہاں کا دورہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہاں کے اہل علاقہ سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک جنوں کو دیکھتے آئے ہیں کہ اس مسجد کے ایک جانب سے دوسرے جانب لائٹ جلی رہتی ہے۔ چھوٹے اور بڑے جن چلتے پھرتے دیکھے جاتے ہیں، ان کے منہ سے لائٹ نکلتی ہے۔ دوستو، دیکھنے میں تو یہ مسجد بھی دوسری مساجد کی طرح بالکل سادی سی، عام سی اور چھوٹی سی ہے، لیکن اس پراسرار مسجد سے جڑی
ایک اور روایت منتوں کا پورا ہونا بھی ہے۔ لوگ دن دہاڑے یہاں پر اپنی منتوں کا ٹوکرا لیے آ جاتے ہیں، یہاں پر دھاگے دم درود وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں کر اپنی منتوں کے چراغ بھی روشن کرتے ہیں۔ جمعرات کو یہاں رش رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور یہ مسجد اسی حوالے سے جنوں والی مسجد مشہور ہے۔ کسی مستند کتاب یا کسی تاریخی کتاب میں اس کا حوالہ تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ مسجد جنوں والی مسجد مشہور ہے۔ اس بارے بہت سی داستانیں یہاں مشہور ہیں۔ 600 برس سے اس مسجد کی جنوں سے متعلق داستانیں سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی حوالہ کسی کتاب میں موجود نہیں۔ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن پراسرار کہانیاں آج بھی اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے التماس ہے کہ اگر آپ میں سے کسی ساتھی کا یہاں پر جانے کا اتفاق ہوا ہو، یا اس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہو، یا اس نے اس مسجد کے حوالے سے سن رکھا ہو، تو دوسرے ساتھیوں سے بھی نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کیا ایسا ہونا ممکنات میں سے ہے یا یہ بالکل غیر فطری بات ہے۔ دوستو، اسی حوالے سے ایک اور مسجد جو جنوں کے بسیرے کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، موتی مسجد کہلاتی ہے۔ موتی مسجد کے بارے مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن یہ جنات مسلمان ہیں اور کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے لوگ بہت سے حیرت انگیز واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں آ کر منتیں مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر موتی مسجد اپنی خوبصورتی، دلکشی اور رعنائیوں کی وجہ سے سیاحوں کو آج بھی متاثر کرتی ہے۔ تو یہ مسجد شاہی قلعہ لاہور کی سیر کے لیے آنے والے موتی مسجد کو دیکھنا نہ بھولیں۔ موتی مسجد لاہور کا شمار 17ویں صدی کی خوبصورت مذہبی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ یہ شاہی قلعہ لاہور کے اندر واقع ہے۔ قلعہ کے مرکزی دروازے عالمگیری گیٹ کے قریب مکتب خانہ سے متصل یہ خوبصورت مسجد مشہور انجینئر مامور خان نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی۔ مسجد کے 3 گول گنبد ہیں۔ موتی نما سفید گنبدوں کی وجہ سے اسے موتی مسجد کا نام دیا گیا۔ موتی مسجد کب تعمیر کی گئی اس کا تعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ جہانگیر اور شاہ جہاں کے عہد کے مورخین نے اس مسجد کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن بعد کے آنے والے مورخین کہتے ہیں کہ اسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1630 میں کیا گیا، جبکہ یہ 1635 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کے 3 گنبد ہیں اور یہ 5 محرابوں پر مشتمل ہیں۔ دوستو، موتی مسجد لاہور کے علاوہ موتی مسجد کے نام کی 4 مساجد اور بھی مشہور ہیں۔ ان میں موتی مسجد آگرہ، موتی مسجد بھوپال، موتی مسجد دہلی اور موتی مسجد کراچی میں بھی موجود ہے۔ اگر شاہی قلعے میں موجود تاریخی موتی مسجد کے پس منظر کا ذکر کیا جائے تو مغلیہ دور کے خاتمے کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو رنجیت سنگھ نے موتی مسجد میں شاہی خزانہ رکھنے کا حکم دیا۔ لوٹ مار اور سالانہ واجبات کی وصولی سے حاصل شدہ رقوم یہاں رکھی جاتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے مسجد کا دروازہ مضبوط آہنی تختوں سے بند کر کے بڑے بڑے قفل لگا دیے گئے۔ محراب نما دروازوں میں اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ مسجد کے کھلے دالان کے سامنے والے حصے پر چھت تعمیر کر دی گئی، جس کے سامنے ایک کمرہ پہرہ داروں کے لیے تعمیر بھی کر دیا گیا۔ مسجد کی یہ حالت رنجیت سنگھ کے دور کے بعد انگریزوں کے دور میں بھی برقرار رہی۔ 7 فروری 1900 کو وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے ایشیائی سوسائٹی آف بنگال سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں گزشتہ سال اپریل میں لاہور میں تھا تو میں نے 300 سال قبل تعمیر شدہ شہنشاہ جہانگیر کی انتہائی خوبصورت مسجد کو دیکھا، جو سکھ دور حکومت کی طرح اس وقت بھی بطور شاہی خزانہ استعمال ہو رہی تھی۔ ضرورت کے تحت اینٹوں کی محرابوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا اور سنگ مرمر کے فرش کو توڑ پھوڑ کر خزانے کے آہنی صندوقوں کو فرش پر رکھا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ حالت زار دیکھتے ہوئے میں نے اس خوبصورت مسجد کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے از سر نو تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، بات ہو رہی تھی جنات کے حوالے سے، تو مسجد موتی مسجد کے بارے مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن یہ جنات مسلمان ہیں اور کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے لوگ بہت سے حیرت انگیز واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں کر منتیں مانگتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر موتی مسجد اپنی خوبصورتی، دلکشی اور رہنائی کی وجہ سے سیاحوں کو آج بھی متاثر کر رہی ہے۔ موتی مسجد شاہی قلعے کے اندر جو موجود ہے، اس کے حوالے سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ ایک جن باپ نے اپنے جن بیٹے کو آخری وقت میں یہ نصیحت کی تھی کہ وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت پڑھے اور اس میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس کو بار بار دہرائے اور اتنا دہرائے کہ 300، 400، 2000، 3000 کی تعداد میں اس کو دہراتا چلا جائے۔
حتیٰ کہ تیرے دل کے اندر کی کیفیت متوجہ ہو جائے اور تیرا دل مان جائے کہ اللہ پاک نے میری چاہت کو، میری حاجت کو پورا کر دیا، اور پھر سلام کر کے خوشی و خضوع سے دعا کرے۔ یعنی یہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ روایت ایک ایسے جن سے ہے جو اپنے بیٹے کو، یعنی بیٹے جن کو اپنی کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے حوالے سے جو تلقین کر رہا ہے، تو اس نے اس کو نماز کا طریقہ سکھانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، موتی مسجد کے حوالے سے ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص دہلی سے 2 خواتین سمیت لاہور شاہی قلعہ آیا اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کوئی مغلیہ دور کی مسجد ہے۔ ایک جن نے انسانی صورت میں اس کو موتی مسجد دکھائی اور کہا کہ یہ سب سے پرانی مسجد ہے، اور انہیں مسجد پہنچا دیا۔ تو دوستو، ان لوگوں نے جو اس وقت وزٹ کرنے آئے تھے موتی مسجد کا، انہوں نے وہ روایت بھی جن نے جو اپنے بیٹے کو تلقین کی تھی کہ اگر کبھی حاجت اللہ سے کچھ مانگنا ہو، اپنی حاجت پوری کرنی ہو، تو اس طرح سے عمل کرنا، انہوں نے بھی وہی عمل وہاں پر دہرایا۔ تو پھر ان کا کہنا تھا، ان لوگوں نے یہ عمل دہرایا، چند دن بعد وہ جن ان کے گھر گیا اور وہاں خیر و برکت کو پایا۔ اسی حوالے سے بہت سی روایات جن موتی مسجد کے حوالے سے مشہور ہیں۔ موتی مسجد کے حوالے سے اور بھی کئی طرح کی روایات مشہور ہیں کہ جو لوگ یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں، جن ان کے بارے میں خیر و عافیت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے شاہی قلعے کی موتی مسجد کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اس میں نیک صالح بونے جنات مسلسل یہ عمل کر رہے ہیں اور آنے والوں پر خوشبو چھڑکتے ہیں، لیکن ہر شخص خوشبو محسوس نہیں کر پاتا۔ یہ جنات لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ان کے دکھ بانٹتے ہیں، غموں اور تکلیفوں میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ اس مسجد میں آیا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیج، اور وہ واقعتاً وہ بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ اپنی کسی بھی رائے کا اور اپنے تجربہ جو ساتھیوں سے شیئر کرنا چاہیں نیچے موجود کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اختتام پذیر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ سبھی سے التماس کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا پیپل لائف سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی وقتاً فوقتاً آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔